اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کے حقوق اور اولاد کی ذمہ داریاں موضوع ہے ہر وقت اپنے بزرگوں کی خیر خواہی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان پر مسلمان کے 6 حق ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو تو دوسرا مسلمان اس کی عیادت کرے۔ دوسرا یہ کہ جب کوئی مسلمان مر جائے تو دوسرا مسلمان اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو۔ تیسرا یہ کہ جب کوئی مسلمان کھانے پر بلائے تو جس کو بلایا گیا ہے اس کی دعوت کو قبول کرے، بشرطے کوئی شرعی عذر مانع نہ ہو، جیسے اس دعوت میں باجا وغیرہ ہو یا اس دعوت کا تعلق ہزار فخر و ریاکاری سے ہو۔ چوتھا یہ کہ جب کوئی مسلمان ملے تو اس کو سلام کرے۔ پانچویں یہ کہ جب کوئی مسلمان چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دے، یعنی یرحمک اللہ کہے۔ اگر چھینکنے والا الحمدللہ نہ کہے تو جواب کا مستحق نہیں ہوگا۔ چھٹا یہ ایک مسلمان کی ہر حالت میں خیر خواہی کرے، خواہ وہ حاضر ہو یا غائب۔ خیر خواہی کرے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں پر یہ چیز واجب ہے کہ وہ ہر حالت میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہمدرد ہیں، اور جو مسلمان سامنے ہیں اس کے ساتھ بھی خیر خواہی کی جائے، اور جو نظروں سے دور ہیں اس کے ساتھ بھی خیر خواہی کرے۔ یہ طرز عمل اختیار نہ کرنا چاہیے۔ جب کسی مسلمان کے سامنے آئیں تو اس کے ساتھ تملک یعنی خوشامد و چاپلوسی کا رویہ اپنائیں، اور جب وہ سامنے نہ ہو تو غیبت کریں۔ یہ خالص منافقانہ رویہ ہے اور منافقوں کی خاصیت ہے۔ والدین کے جاننے والوں کو بھی سلام میں پہل کیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جب تک ایمان نہ لاؤ جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے، اور تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے آپس میں تعلق و دوستی قائم نہ کرو۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کیا میں تمہیں ایک ایسا ذریعہ نہ بتاؤں جس کا تم اختیار کرو تو آپس میں دوستی کا تعلق قائم ہو جائے گا، اور وہ ذریعہ یہ ہے کہ تم آپس میں سلام کا چلن عام کرو، یعنی آشنا ناآشنا سب کو سلام کرو۔ باحوالہ مسلم شریف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹوں کو حکم ارشاد فرمانا کہ بزرگوں کو سلام میں پہل کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوٹا بڑے کو، گزرنے والا بیٹھنے ہوئے کو، اور کم تعداد والے زیادہ تعداد والوں کو سلام کرے۔ باحوالہ صحیح بخاری شریف۔ سلام کرنے سے متعلق کچھ ضروری آداب۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ مذکورہ بالا حکم سر رائے ملاقات کے وقت ہے۔ مثلا ایک شخص ادھر سے آ رہا ہے، دوسرا ادھر سے جا رہا ہو، اور دونوں آپس میں ملیں تو اس صورت کے لیے یہ حکم ہے کہ ان دونوں میں جو شخص چھوٹا ہو وہ بڑے کو سلام کرے، لیکن وارد ہونے یعنی کسی کے پاس یا مجلس میں جانے کی صورت میں سلام کی ابتدا وارد کرنی چاہیے، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔
خواہ کم تعداد والے لوگ ہوں یا زیادہ تعداد والے لوگ ہوں۔ اب ذرا آج کل کے حالات پر اسے تطبیق دیجئے تو کیا بات سامنے آتی ہے؟ کسی کے گھر فون کرو تو کتنے والدین ہیں جن کے بچے سلام علیکم لے کر مخاطب ہوتے ہیں؟ کیا یہ بات بچے خود ہی سیکھ جائیں گے؟ نہیں، قابل احترام والدین ہرگز نہیں۔ آپ کا فرض ہے آپ انہیں ایسی باتوں کی تلقین کیجیے، بلکہ تلقین کیا کیجیے۔ آپ اگر خود ہی یہ عمل شروع کر دیں گے تو چھوٹے چھوٹے بچیاں شوق سے فون اٹھا کر السلام علیکم کہنے لگیں گے، بجائے اس کے کہ وہ ہیلو، کون، ہائے، گڈ مارننگ وغیرہ کے الفاظ کہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق فرمائے، آمین۔ ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑا برپا کر کے والدین کو اذیت نہ پہنچائیے۔ ہر وقت اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا مول لینے کے لیے تیار نہ رہیے۔ دیکھیے اس سے متعلق اسلامی تعلیمات سے آپ کو کس چیز کی نشاندہی کر رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی مسلمان تو وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے سب مسلمان محفوظ رہیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ بحوالہ صحیح بخاری جلد اول۔ یہ اسلام کا کلمہ جو اسلام نے ہمیں سکھایا، اس کلمہ کو عام لوگوں کی رسم کی طرح ادا نہ کریں، بلکہ اس کی حقیقت کو سمجھ کر اختیار کریں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے باہم اسلام کو رواج دینے کی پرزور تلقین فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو، اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ میں تم کو ایسی چیز بتاتا ہوں، اگر تم اس پر عمل کر لو تو تمہاری آپس میں محبت قائم ہو جائے گی۔ وہ یہ کہ آپس میں اسلام کو عام کرو، یعنی ہر مسلمان کے لیے خواہ اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ بحوالہ ابو داؤد۔ فی سبیل اللہ لوگوں کو کام انجام دینا سکھائیے۔ مشقۃ المصابہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اسلام کے اعمال میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو، خواہ تمہاری اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ بحوالہ مشقۃ جلدوم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں ابتدا کرے۔ بحوالہ ابو داؤد ترمذی شریف۔ اوپر جو سورۃ النساء کی آیت کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں ارشاد ہے کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس کا جواب اس سے بہتر، بہت بہتر الفاظ میں دو، کم از کم ویسے ہی الفاظ کہہ دو۔ اس کی تشریح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس طرح فرمائی کہ ایک مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کلمہ بڑھا کر فرمایا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر ایک صاحب آئے اور انہوں نے سلام میں یہ الفاظ کہے، السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ایک اور کلمہ بڑھا کر فرمایا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ایک صاحب آئے، انہوں نے اپنے سلام میں ہی تینوں کلمے بڑھا کر کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں صرف ایک کلمہ وعلیک ارشاد فرمایا۔ ان کے دل میں شکایت پیدا ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔
پہلے جو حضرات آئے آپ نے ان کے جواب میں کئی کلمات دعا کے ارشاد فرمائے اور میں نے ان سب الفاظ سے سلام کیا تو آپ نے وعلیکم پر اکتفا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ہمارے لیے کوئی کلمہ چھوڑا ہی نہیں کہ ہم جواب میں اضافہ کرتے، تم نے سارے کلمات اپنے ہی سلام ہی میں جمع کر دیے، اس لیے ہم نے قرآنی تعلیمات کے مطابق تمہارے سلام کا جواب بالمثل دینے پر اتفاق کر لیا۔ بحوالہ تفسیر مظہری میں جو حدیث مذکور ہوئی اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ سلام کا جواب اس سے اچھے الفاظ میں دینے کا جو حکم آیت مذکورہ میں آیا ہے اس کی صورت یہ ہے کہ سلام کرنے والے کے الفاظ سے بڑھا کر جواب دیا جائے۔ مطلب اس نے کہا السلام علیکم، آپ جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ نے جواب میں کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آیت میں سلام کا جواب دینے کو لازم اور واجب صراحتاً بتلا دیا گیا ہے، لیکن ابتدا میں سلام کرنے کا کیا درجہ ہے اس کے بیان صراحتاً نہیں ہے، بلکہ اذا ابھی تم میں اس کے حکم کی طرف بھی اشارہ موجود ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جو شخص سوار ہو اس کو چاہیے کہ پیدل چلنے والے کو خود سلام کرے، اور جو چل رہا ہو وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور جو لوگ تعداد میں قلیل ہوں وہ کسی بڑی جماعت پر گزریں تو ان کو چاہیے کہ سلام کی ابتدا کریں۔ باہوالا متفق علیہ۔ خواتین حضرات، اب تک اتنا ہی۔ والدین کے حقوق اور اولاد کی ذمہ داریاں کل ہمارا موضوع ہوگا، والدین کا نام روشن کیجیے۔ کل تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔